دنیا میں تکبر کی سب سے بڑی شکل سیلف میڈ ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ اور اپنی کامیابیوں کو سیلف میڈ کا نام دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تقدیر کی بھی نفی کرتا ہے، بلکہ وہ ان تمام انسانوں کے احسانات اور مہربانیوں کو رون ڈالتا ہے جنہوں نے اس کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا بدترین تکبر ہوتا ہے۔ فرعون اور نمرود انتہا درجے کے ذہین، فطین اور باصلاحیت حکمران تھے۔ فرعون نے نعشوں کو حنوط کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، ایسی سیاہی بھی بنوائی جو قیامت تک مدھم نہیں ہوتی، ایسے احرام بھی تیار کیے جن کی حیت کو آج تک کی جدید سائنس نہیں سمجھ پائی۔ دنیا میں آبپاشی کا پہلا نظام بھی بنایا جس سے مصر کے صحراؤں میں بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن فرعون بعد ازاں عبرت کی نشانی بن گیا۔ فرعون کا تکبر سیلف میڈ لوگوں کے غرور سے چھوٹا تھا، اس نے صرف اللہ کی نفی کی تھی۔ وہ اللہ کے سوا اپنے تمام بزرگوں، اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام مہربانوں کا احسان تسلیم کرتا تھا۔ وہ اپنے اساتذہ کو دربار میں خصوصی جگہ دیتا تھا۔ وہ اپنی بیویوں کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اس نے اپنی اہلیہ محترمہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو گود لے لیا تھا۔ نمرود نے کھیتی باڑی کے جدید طریقے ایجاد کرائے، دنیا میں پہلی بار زمین کو یونٹوں میں تقسیم کیا، اونچی عمارتیں بنوائی، شہروں میں فوارے لگوائے، دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کی سزا تجویز کی۔ وہ دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس کے ملک سے غربت اور بے روزگاری ختم ہو گئی تھی، جس کی رعایا کا ہر فرد خوشحال اور مطمئن تھا۔ لیکن پھر یہ بادشاہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ وہ اللہ کے وجود کی نفی کا مرتکب ہوا تھا اور یہ اس کا واحد جرم تھا۔ عام زندگی میں نمرود ایک اچھا انسان اور شاندار بادشاہ تھا۔ وہ مہمان نواز تھا، وہ شائستگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں دنیا جہاں کے عالم اور ماہرین کو جمع کر رکھا تھا۔ وہ بہادر اور شجاع تھا۔ وہ اپنے دوست احباب، ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کا بھی احترام کرتا تھا، اور وہ لوگوں کے احسانات اور مہربانیوں کو بھی یاد رکھتا تھا۔ لیکن اس نے اللہ کی ذات کی نفی کی، خود کو خدا کہہ بیٹھا اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ فرعون اور نمرود نے صرف اللہ کی ذات میں برابری کا سوچا تھا، جبکہ خود کو سیلف میڈ کہنے والا شخص نعوذ باللہ نہ صرف اللہ سے برتری کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ وہ دنیا بھر کے ان لوگوں کے احسانات بھی فراموش کر دیتا ہے جنہوں نے اس کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چنانچہ ایسا شخص فرعون اور نمرود کے مقابلے میں کئی گنا بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تنہائی کا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر جاتا ہے، لیکن وہ تنہائی کی سزا نہیں بھگت سکتا۔ کامیاب اور کامران لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کامیابی کے لیے خصوصی طور پر چنتا ہے، انہیں ویژن اور آئیڈیا دیتا ہے، ان کو محنت کرنے کی طاقت دیتا ہے، انہیں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ توانائی بخشتا ہے، ان کے آگے بڑھنے کے خصوصی مواقع پیدا کرتا ہے، ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے، معاشرے کے بااثر اور اہم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کامیاب تسلیم کریں، وہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ جب کوئی کامیاب شخص اپنی کامیابی کو اللہ کا کرم اور مہربانی قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کے گرد رونق لگا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یوں یہ شخص زندگی کی آخری سانس تک لوگوں کی محبت اور رونق سے لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی پر تنہائی کا سایہ نہیں پڑنے دیتا۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر محنت کر سکیں یا ہم اس کی مہربانی کے بغیر جد و جہد کر سکیں۔ ہم میں تو اتنی مجال نہیں کہ ہم اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نام تک لے سکیں، پھر ہماری محنت، ہماری جد و جہد کی کیا حیثیت ہے؟ سب اللہ کی مہربانی کا کھیل ہے، یہ سب اللہ میڈ ہے۔ ہم اور ہم سب کی کامیابیاں اللہ میڈ ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کے کریڈٹ کو تسلیم کرو تاکہ تمہاری زندگیاں تنہائیوں سے بچ سکیں، تم پر غم کا سایہ نہ پڑے۔ یاد رکھو، زندگی میں کبھی خود کو سیلف میڈ نہ کہو، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ میڈ سمجھو، اللہ تم پر بڑا کرم کرے گا۔